عقیدہ نمبر 18 خلق الخلق بعلمی، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو اپنے علم کے مطابق پیدا فرمایا، اپنے علم کے مطابق پیدا فرمایا۔ کس کو پیدا کرنا ہے، کب پیدا کرنا ہے، کہاں پیدا کرنا ہے، کتنے وقت کے لیے پیدا کرنا ہے، یہ اللہ کے علم محیط ہے، اس کے مطابق پیدا فرمایا۔ عقیدہ نمبر 19 وقدر لہم اقدارا، ان مخلوقات کے لیے کچھ چیزیں مقرر فرمائیں۔ مثلا اگر انسان ہے تو اس کی جسمانی ساخت کیسی ہو، انسان کا رزق کتنا ہو، رزق اس کا کہاں کہاں پہ ہو، اور اس کی عزت ہو، اس نے پڑھنا ہے، اس نے کہاں رہنا ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تحریر فرما دی۔ عقیدہ نمبر 20 وضرب لہم آجالا، اور ہر مخلوق کے لیے اس کی مدت مقرر فرمائی، یعنی کس کو کب پیدا کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے، کس کو کب وجود دینا ہے، کب فنا کرنا ہے، اس کی ابتدا کتنی ہے، انتہا کتنی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 49 لکل امت اجل اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، جب وقت آ جاتا ہے پھر تاخیر اور تقدیم نہیں ہوتی۔ عقیدہ نمبر 21 وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَفْعَالِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ان کے افعال اللہ تعالیٰ پر مخفی نہ تھے، اور اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے اس بات کا علم تھا کہ یہ کیا کام کریں گے، یعنی کائنات میں جو چیز وقوع پذیر ہوگی وہ پہلے سے اللہ کے علم میں ہے۔ فلاں بندہ نیک کام کرے گا، فلاں بندہ برا کام کرے گا، سب باتیں اللہ کے علم میں ہیں۔ عقیدہ نمبر 22 وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو اپنی اطاعت کا حکم دیا اور اپنی نافرمانی سے روکا۔ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا امر اور نہی ایک ہے تکوینی اور ایک ہے تشریعی۔ امر تکوینی وہ ہوتا ہے کہ جس میں دوسرے پہلو کا اختیار نہ ہو، نہی تکوینی جس میں دوسرے پہلو کا کوئی اختیار نہ ہو۔ مثلا سورج کو حکم ہے کہ اس نے نکلنا ہے اور ڈوبنا ہے، اب اس میں نہ نکلنے کا کوئی اختیار ہی نہیں اور نہ ڈوبنے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، یہ امر تکوینی ہے۔ امر و نہی تشریعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ حکم دیتے ہیں کام کرنا ہے، لیکن نہ کرنے کے اختیار بھی دیتے ہیں۔ یہ حکم ہے کہ نہیں کرنا اور کرنے کے اختیار بھی دیتے ہیں، تو یہ ثواب اور عذاب یہ امر و نہی تشریعی پر ہوتا ہے۔ یہاں بھی امر و نہی تشریعی مراد ہے، چونکہ عن معصیت ہی اللہ فرما رہے، اللہ حکم دیتے ہیں اپنی اطاعت کا اور منع کرتے ہیں اپنی نافرمانی سے۔ تو یہاں دو چیزیں ہیں اوامر اور نواہی۔ دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، اوامر اور نواہی۔ کچھ کام کرنے کے ہیں ان کو اوامر کہتے ہیں، کچھ کام نہ کرنے کے ہیں ان کو نواہی کہتے ہیں۔ جن کاموں کو کرنا ہے انہیں خیر کہتے ہیں، اور جن کو نہیں کرنا انہیں شر کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی صفات ہیں ان کا خلاصہ دو صفتیں ہیں، صفت بشیر اور صفت نذیر، خیر کی طرف ترغیب دے کر بلانے والے اور برائی سے ترہیب اور ڈرا کر بچانے والے۔ خیر کی جگہ وہ جنت ہے اور شر کی جگہ وہ جہنم ہے۔ جو خیر کا ارتکاب کریں گے جنت میں جائیں گے، جو شر کا ارتکاب کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو دین کا خلاصہ یہی دو چیزیں ہیں، خیر جتنی معمولی بھی ہو اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا نہیں ہے، اور شر جتنا بھی معمولی ہو اس کو معمولی سمجھ کر اختیار کرنا نہیں ہے۔ خیر کو اختیار کرنا ہے اور شر سے بچنا ہے۔ عقیدہ نمبر 23 وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَمَشِيئَتُهُ تَنْفُذُ لَا مَشِيئَةَ لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُمْ فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ۔ ہر کام اس کی تقدیر اور چاہت کے مطابق ہوتا ہے، ہر کام اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور چاہت کے مطابق ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہو کر رہتا ہے، بندوں کی چاہت کے مطابق بھی وہی کام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے چاہے۔
یعنی کام اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور جو کام اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم سورۃ التکویر آیت نمبر 29، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی چاہت نہ ہو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 112، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کر سکتے، لہذا انہیں اپنی افتراء پروازیوں کے اندر آپ چھوڑ دیں۔ یہاں ایک سوال اور اس کا جواب، جب بندوں کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، بندے وہ نہیں چاہ سکتے جو اللہ نہ چاہے، تو پھر بندے کا اختیار ختم ہو گیا۔ ایک شخص نماز تبھی پڑھے گا جب اللہ چاہیں گے، زنا تبھی کرے گا جب اللہ چاہیں گے، تو بندے کا اختیار تو ختم ہو گیا، تو پھر بندہ مکلف کس بات کا ہے؟ ثواب اور عذاب بندے کو کیوں ہے؟ جواب، یہ سوال مشیت کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اگر مشیت کا معنی سمجھ آئے یہ اشکال سب ختم ہو جائیں۔ مشیت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے کو یہ اختیار دیں کہ وہ اپنی مرضی سے جو کام کرے، چاہے تو خیر چاہے تو شر۔ اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بندے کو دو اختیار دے، دو آپشن دے، یہ کرے یا یہ کرے، یہ ہے اللہ کی مشیت۔ اب بندہ اگر خیر کرتا ہے تو اس لیے کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، شر کرتا ہے تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ چاہتے ہیں وہ خیر کرے، اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے یہ چاہتے ہیں کہ وہ شر کرے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو دو اختیار دیے ہیں، یہ ہے معنی مشیت کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے خیر کا اختیار دیا ہے تو بندہ کرتا ہے، اللہ خیر کا اختیار نہ دیتے بندہ کر ہی نہ سکتا۔ اسی طرح شر کا اختیار دیا ہے تو بندہ کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ شر کا اختیار ہی نہ دیتے تو بندہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ معنی ہے کہ تم خیر یا شر جو بھی اختیار کرتے ہو وہ اللہ کی چاہت کے مطابق، اللہ کی چاہت کے بغیر نہیں کرتے، یعنی اللہ نے اختیار نہ دیا ہوتا تم نہ کر سکتے، اللہ نے اختیار دیا ہے اس لیے تم کرتے ہو۔ ہاں البتہ یہ بات بالکل الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور امور خیر پر راضی ہوتے اور کفر اور امور کفر پر راضی نہیں ہوتے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 7، وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ بندے سے کفر پر راضی نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت الگ چیز ہے۔ عقیدہ نمبر 24، یہدی من یشاء ویعصم ویعافی من یشاء فضلا ویذل من یشاء ویخذل ویبتلی عدلا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے اپنے فضل کرم سے ہدایت عطا فرمائے اور اس کی حفاظت کرے اور اس کو عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے قانون عدل سے گمراہ کرے، رسوا کرے اور آزمائش کے اندر مبتلا کر دے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، کسی سے گناہوں سے بچاتے ہیں اور مصیبت سے بچا کر عافیت عطا فرماتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ بندے کا حق تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی قانون فضل استعمال فرماتے ہیں، قانون کرم استعمال فرماتے ہیں، اور کبھی قانون عدل استعمال فرماتے ہیں۔ یعنی بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اللہ عافیت دے دیتے ہیں، ہدایت دے دیتے ہیں، اور جب گمراہ کرتے ہیں تو قانون عدل سے کرتے ہیں۔ بندہ چونکہ اسباب ضلالت اختیار کرتا ہے اور اسباب گمراہی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو گمراہ فرما دیتے ہیں۔ بندہ اسباب ذلت اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ تو ایک ہے اللہ کے قانون کرم کہ جس کا حق نہ ہو اس کو بھی عطا فرما دے، اور ایک ہے قانون عدل کہ جس طرح بندہ معاملہ کرے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو جزا اور سزا عطا فرمائے۔ عقیدہ نمبر 25، وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيئَتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق چل رہی ہے، کبھی فضل و کرم کے ساتھ اور کبھی قانون عدل کے ساتھ۔ یعنی کبھی اللہ شان کریمی کا ظہور فرماتے ہیں، کبھی شان عدل کا ظہور فرماتے ہیں، تو ہمیشہ انسان شان کریمی اور عدل کے درمیان ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شان کریمی ہی مانگنی چاہیے۔ عقیدہ نمبر 26، وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی مخالف اور مد مقابل ہے، اور نہ ہی اللہ کا کوئی شریک ہے۔
یہاں یہ بات سمجھیں کہ بہت سارے لوگوں نے اللہ کی مخالفت کی ہے، جس طرح فرعون ہے، نمرود ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ کا شریک بنایا ہے، جیسے لات، منات، عزا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا مخالف بھی کوئی نہیں اور شریک بھی کوئی نہیں، جبکہ مخالف بھی ہے اور شریک بھی ہے۔ جواب، اس بات کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی مخالف نہیں، تو مطلب یہ کہ اللہ کا مخالف وہ ہوگا جس کے اندر اللہ جیسی طاقت بھی ہو۔ تو جب اللہ جیسی طاقت نہیں تو اللہ کا مخالف کیا ہوا؟ تو مخالف کے لانے کے قابل ہی نہیں، ایسے بیچارہ زور لگا رہا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو اس کا معنی ہے کہ اس کے اندر وہ صفت الوہیت ہو جس کی بنیاد پر اس کی عبادت کی جائے۔ وہ صفت الوہیت تو کسی کے اندر ہے ہی نہیں، تو معبود بن ہی نہیں سکتا، تو پھر اللہ کا شریک کیسے ہوگا؟ یعنی کسی شخص میں اللہ تعالیٰ کا مخالف یا اللہ کا شریک بننے کی صلاحیت نہیں۔ ہاں، اگر کوئی زور لگا کے بیچارہ مخالف بنتا بھی ہے تو وہ لا شے کے درجے میں ہے، اس کی غلط فہمی ہے۔ جب ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے لاٹھی بے آواز آتی ہے تو اس کا وجود کا نظر بھی نہیں آتا۔ تو یہ ہے معنی کہ اللہ کا کوئی مخالف نہیں اور اللہ کا کوئی شریک بھی نہیں۔ سورۃ الاخلاص، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اللہ کا ہمسر نہیں، کوئی اللہ کا ہمسر نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی اللہ کے مد مقابل بھی نہیں، مَا لَهُ مِن ظَهِيرٍ، کوئی ان کا مددگار بھی نہیں۔ عقیدہ نمبر 27، لا راد لقضائه ولا معقب لحکمه ولا غالب لامری، کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو مسترد نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کے فیصلے کو چھوڑ کر اپنا فیصلہ نافذ کر سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ کے فیصلے پر کوئی غالب آ سکتا ہے۔ حضرت امام طحاوی نے 3 جملے الگ الگ استغفار فرمائے۔ لا راد لقضائی، کوئی شخص اللہ کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا، ولا معقب لحکمہ، اللہ کا فیصلہ چھوڑ کر اپنا فیصلہ نافذ بھی نہیں کر سکتا، ولا غالب لامری، اللہ کے فیصلے پر غالب بھی نہیں آ سکتا۔ یعنی بات کو کھولا ہے، ایک ایک جزی کو بیان کیا، وضاحت کر دی ہے، الجھن نہ رہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 41، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وهو سریع الحساب۔ اللہ اکبر۔ اللہ فیصلے فرماتے ہیں، اللہ کے فیصلے کو ٹال کوئی نہیں سکتا، کوئی اللہ کے فیصلے کو توڑ نہیں سکتا، اور اللہ حساب جب لیتے ہیں تو بہت جلد لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الفاطر افاطر آیت نمبر 2، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد، جب اللہ رحمت کے دروازے کھولے تو بند کون کر سکتا ہے، اور جب اللہ بند کر دے تو کھول کون سکتا ہے۔ عقیدہ نمبر 28، آمنا بذالک کلہ وایقنا ان کلا من عندی، ہم تمام مذکورہ چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ سب چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب چیزیں، یہ گزشتہ جتنے عقائد بیان کیے ہیں، ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کل من عندی، جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ ما اصابکم مصیبت فبما کسبت، تم جرم کرتے ہو لیکن تکلیف ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، دوائی تم کھا لو شفا ہوتی اللہ کی طرف سے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے، اللہ کی تقدیر سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ نمبر 29، وَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبیٰ ورسولہ المرتضیٰ، ہمارے یہ بھی ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے منتخب بندے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے نبی ہیں اور اللہ کے پسندیدہ رسول ہیں۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 لفظ استعمال فرمائے، عبدہ المصطفیٰ عبد، نبیہ المجتبیٰ نبی، ورسولہ المرتضیٰ رسول۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1 عبد، نمبر 2 نبی، اور نمبر 3 رسول۔ عبد انسان، عبد آدمی، اللہ اکبر، شان عبدیت۔ نبی جس پر جبریل آئے، جس پر وحی آئے۔ رسول جو نئی شریعت کو لے کر آئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی ہیں، آپ پر وحی بھی آتی ہے، نئی شریعت بھی لے کر آئے ہیں، تو آپ عبد بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ اور شان عبدیت آپ کی اتنی نرالی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں جب معراج کا واقعہ بیان کیا تو شان عبدیت کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں چند ایک فوائد آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ فائدہ نمبر 1، نبی کی تعریف، انسان مبعوث من اللہ معصوم عن الخطا مفروض الاتباع۔ نمبر 1، نبی انسان ہوتا ہے، مبعوث من اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، مفروض الاتباع ہوتا ہے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر دو چیزیں ہوں، نمبر 1 ذو عقل، نمبر 2 محسوس۔ فرشتے یہ انسان نہیں، کیوں؟ یہ ذو عقل ہیں لیکن محسوس نہیں ہے۔ محسوس کا معنی چھونا چاہیں تو چھو سکیں، ہاتھ لگانا چاہیں تو لگا سکیں، آنکھوں سے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکے، سننا چاہیں تو سنیں۔ فرشتے ایسا نہیں ہے، ایک ہے خلاف عادت ہو جانا، ایک ہے معمول، یہ بات سمجھ لیں۔ جنات یہ انسان نہیں، یہ ذو عقل ہے مگر محسوس نہیں۔ حیوانات یہ انسان نہیں، یہ محسوس ہے مگر ذو عقل نہیں۔ تو انسان میں دو چیزیں ضروری ہیں، انسان محسوس ہو اور ذو عقل ہو۔ پھر ذو عقل سے مراد ذو عقل کامل عقل ہو۔ مرد نبی بنتا ہے، عورت نہیں بنتی، چونکہ عورت کی عقل ناقص ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے تم بہت زیادہ، اللہ اکبر، ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ تم لان تان بہت کرتی ہو، شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عورتوں سے زیادہ کوئی ناقصات العقل نہیں دیکھا۔ ناقصات العقل ہیں لیکن کامل عقل والے اچھے خاصے سمجھدار آدمی کی عقل بھی اڑا کے رکھ دیتی ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارا ہی عقل اور دین کیسے ناقص ہے؟ فرمایا تم ہر ماہ کچھ نمازیں نہیں پڑھتی، یعنی ماہواری کی حالت میں، تو دین ناقص ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح تم حالت حیض کے اندر روزے نہیں رکھتی تو دین ناقص ہوا۔ تو اسی طرح جب گواہی ہو تو مرد ایک، عورتیں دو ہوتی ہیں، تمہاری گواہی آدھی ہے تو عقل ناقص ہوئی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے عورت کبھی بھی نبی نہیں بن سکتی۔ مبعوث من اللہ، اللہ کی طرف سے ہو، یعنی نبوت یہ اللہ کی طرف سے ہے، بندے کی اختیار میں نہیں، یہ وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں۔ بندہ عبادات کر کے ولی بن سکتا ہے، قطب، ابدال، عالم، حافظ، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ، یہ وہبی چیز۔ سورۃ النحل آیت نمبر 2، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، جس پر اللہ چاہتے ہیں۔ معصوم عن الخطا، تمام انبیاء معصوم عن الخطا ہے۔ معصوم عن الخطا کا معنی کہ نبی سے اللہ تعالیٰ گناہ ہونے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے، ہر قسم کے گناہ سے پاک رکھتے ہیں۔ معصوم عن الخطا۔ مفروض الاتباع، اتباع طبیعتن سے ہے، طبیعتن جانور کا وہ بچہ جو ماں کے پیچھے دوڑے، وہ یہ نہ دیکھے ماں کیوں دوڑتی ہے، دیکھے کہ ماں کدھر جا رہی ہے۔ تو نبی مفروض الاتباع ہے۔ پیغمبر کی بات سمجھ آئے تب بھی ماننا ضروری ہے، نہ سمجھ آئے تب بھی ماننا ضروری ہے۔ دوسرا فائدہ، نبی کی ذات بشر ہے اور نبی کی صفت نور ہے، اس لیے قرآن کریم میں جو آیات ہیں جس میں نبی پاک کو بشر فرمایا برحق، وہ حدیث جس میں نبی پاک کو بشر فرمایا برحق، اور وہ آیت جس میں نور فرمایا قد جاکم من اللہ نور برحق، وہ حدیث جس میں نور فرمایا وہ برحق۔ پیغمبر کی ذات بشر ہے، پیغمبر کی صفت نور ہے۔ اب آیات اور حدیث میں کوئی تعارض بھی نہیں اور کوئی اس مسئلے پر جھگڑا بھی نہیں رہتا۔ تیسرا فائدہ، پیغمبر کے لیے خدائی اختیارات کو ثابت کرنا جائز نہیں، شرک ہے۔ علم الغیب خاص خداوندی ہے، نبی کو عالم الغیب کہنا یہ جرم ہے، جرم ہے، اللہ کی صفات میں شریک کرنا ہے۔ مختار کل اللہ کی ذات ہے، پیغمبر کو مختار کل ماننا یہ شرک ہے۔ قادر مطلق اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو قادر مطلق ماننا یہ شرک ہے۔ اس کو بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ نمبر 30، وَإِنَّهُ خاتم الانبیاء وامام الاتقیاء وسید المرسلین وحبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نیک لوگوں کے امام ہیں، مرسلین رسولوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ رب العالمین کے حبیب ہیں۔ کیا پیارے الفاظ امام طحاوی رحمہ اللہ علیہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے آخری نبی ہونے پر آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، کوئی اس میں اشکال کی بات نہیں ہے۔
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ الاحزاب آیت نمبر 40۔ اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ملا علی بن سلطان محمد القاری الہروی الحنفی رحمہ اللہ فات 1014 ہجری شرف الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں بداون نبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع۔ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوے نبوت کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ اکبر، یہ کفر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبی ماننا یہ کفر ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ یہاں میں بات عرض کرتا ہوں، ہمیشہ کہا کرتا ہوں، بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس میں خاتم النبیین کا بہت پیارا معنی بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں خاتمیت ایک جنس ہے جس کی دو انواع ہیں۔ ایک خاتمیت با اعتبار زمانہ کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت، آپ کی نبوت کا زمانہ تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت کے زمانہ کے بعد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے اعتبار سے تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت کے خاتم ہیں۔ دوسری نوع خاتمیت با اعتبار ذات کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت پر تمام انبیاء علیہ السلام نبوت ختم اور منتہا ہوئی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے اعتبار سے خاتم النبیین، اس طرح ذات کے اعتبار سے بھی آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ میں مزید وضاحت کرتے ہوئے بڑھ کر بات کہتا ہوں، ہمارے پیغمبر کی ختم نبوت ذاتی ہے، ختم نبوت زمانی ہے، ختم نبوت مکانی ہے۔ ختم نبوت ذاتی کا معنی کہ آپ کی ذات پر سے نبوت شروع ہے، آپ کی ذات پر ختم ہے۔ جن انبیاء کو نبوت ملی وہ بھی آپ کے صدقے ملی۔ ختم نبوت زمانی، آپ کی نبوت کا زمانہ سب کے بعد ہے، آپ کے بعد کسی قسم کے نئے نبی کا آنا کفر ہے۔ ختم نبوت مکانی، آپ کا مکان یعنی 7 زمینیں ہیں، آپ آخری زمین پر ہیں، تو مکان کے اعتبار سے بھی آپ آخری نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ نمبر 31۔ وَكُلُّ دَعْوَى النَّبُوَّةِ بعد نبوته فغی و ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنا گمراہی اور خواہش پرستی ہے۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ ملا علی قاری کا فتویٰ نقل کیا ہے، بالاجماع حضور کے بعد کسی قسم کا نئے نبی کو ماننا ایک کفر ہے۔ یہاں بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، میں بارہا کہتا ہوں، جب آپ عقیدہ ختم نبوت بیان کریں تو یہ کہا کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یا کہا کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ پیدا نہیں ہوں گے بلکہ آسمان سے نازل ہوں گے، اور ہمارا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نئے نبی نہیں ہوں گے، پرانے نبی ہوں گے جو آسمان پر ہے، اللہ ان کو نازل فرمائیں گے، تو کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو یا یہ کہیں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور یا کہیں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عقیدہ نمبر 32۔ وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَةِ الْوَرَىٰ بِالْحَقِّ وَالْهُدَىٰ وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جنات اور ساری کائنات کی طرح حق، ہدایت، نور اور ضیاء دے کر بھیجا گیا، یعنی آپ نبی العالمین ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ صحیح مسلم کتاب المساجد وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی ہیں۔ عقیدہ نمبر 33۔ وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مِنْهُ بَدَأَ بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا۔ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا ظہور بغیر کسی کیفیت کے قول کی شکل میں ہوا ہے۔ وَأَنزَلَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَحْيًا، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کی شکل میں اب اسے اپنے نبی پر نازل فرمایا۔
وصدقہ المؤمنون علی ذلک حقا، اور مومنین نے حق سمجھ کر اس کی تصدیق کی ہے۔ وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، اور اس بات پر یقین کی ہے کہ یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ لیس بمخلوق، ان کا کلام البریہ، انسانوں کے کلام کی طرح یہ مخلوق نہیں ہے۔ فمن سمعہ وزعم انہ کلام البشر فقد کفر وقد ذمہ اللہ وعابہ واوعدہ بسقر، جس شخص نے اس کلام کو سنا اور یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو ایسا شخص کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی مذمت اور برائی بیان کیا اور اسے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ حیث قال سأصلیہ سقر فلما اوعد اللہ بسقر لمن قال ان ھذا الا قول البشر علمنا وایقنا انہ قول خالق البشر بل لا یشبہ قول البشر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب میں اس شخص کو جہنم رسید کروں گا، یعنی جس شخص نے اس کو کلام البشر کہا اس کو جہنم رسید کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جہنم کی وعید سنائی جس نے یہ کہا تھا کہ یہ تو کسی انسان کا ہی کلام ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اور ہم نے اس بات کا یقین کر لیا کہ یہ خالق بشر کا کلام ہے اور بشر کے کلام کی طرح نہیں ہے۔ دیکھو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلا کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بغیر کیفیت کے ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیفیت ہے نہ اللہ کی کلام کی کوئی کیفیت ہے۔ حضرت امام بیخی رحمہ اللہ تعالیٰ، امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیخی رحمہ اللہ، وفات 458 ہجری، کتاب الاسماء والصفات جلد 2 باب ما ذکر فی السورہ کے اندر فرماتے ہیں فإن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة فإن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية۔ تو ہم تمام مسلمانوں کے لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ہمارا رب صورت اور ہیئت سے پاک ہے، کیونکہ صورت کیفیت کا تقاضا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کیفیات سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ کلام ہے اور اللہ کا کلام بغیر کیفیت کے ہے۔ میں نے اس پر بات کی، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات کیفیات سے پاک ہے۔ اس پر ایک معروف اشکال ہے کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ حضرت امام مالک سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ الرحمن اللہ علیہ استوا ہیں، کیف استوا ہو؟ آپ نے فرمایا استوا معلوم ہے، کیف مجہول ہے، ایمان واجب ہے، سوال کرنے اس کے بارے میں بدعت ہے۔ تو امام مالک تو استواء العرش کی کیفیت کو مان رہے ہیں، اگرچہ مجہول ہے لیکن مانا تو ہے۔ دیکھیں جواب یہ ہے کہ یہ مقولہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے سند صحیح کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ التعلیق علی کتاب الاسماء والصفات میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے صحیح بات کیا ثابت ہے، ذرا وہ سنیں۔ حضرت امام باقی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے سند جید کے ساتھ یہ نقل کیا کہ عبداللہ بن وہب امام صاحب کے شاگرد فرماتے ہیں ہم امام مالک کے پاس بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا ابا عبداللہ الرحمن علی العرش استویٰ کیف استواءہ، استواء علی العرش کیف کیسے ہے؟ تو آپ نے اپنا سر جھکا لیا، آپ کو پسینہ آ گیا، پھر آپ نے سر اٹھایا اور آپ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ کما وصف نفسہ لا یقال کیف وکیف عنہ مرفوع۔ اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے، یہ نہ کو کیفہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیفہ نہیں کہہ سکتے، اللہ کیفیت سے پاک ہے۔ اور اس بندے کو امام مالک رحمہ اپنی مجلس سے اٹھا دیا، فرمایا بدعتی شخص ہے، اس کو یہاں سے نکال دو۔ خیر، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات کیفیات سے پاک ہے، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ اور یہاں 2-4 باتیں اور سن لیں۔ قرآن کریم کے بنیادی حقوق 3 ہیں۔ نمبر 1 قرآن کو پڑھنا، نمبر 2 قرآن کو سمجھنا، نمبر 3 قرآن کریم پر عمل کرنا۔ سورہ مزمل آیت 4 ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو پڑھنا کیسے ہے؟ تجوید کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے، مخارج کے ساتھ پڑھو۔ یہ قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کے پڑھنے کے آداب ہیں، وضو کا ہونا مستحب ہے، چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، قرآن مجید کی تعظیم کا خیال کر کے پڑھیں، اللہ اکبر، مسواک کے ساتھ وضو کریں پھر پڑھیں،
پاک اور صاف جگہ پر بیٹھ کے پڑھیں، قبلہ رو ہو کر پڑھیں، یعنی قبلہ رو شرط نہیں ہے، ہو سکے تو، ورنہ جیسے بھی پڑھیں۔ پہلے اعوذ باللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، خوش الہانی کے ساتھ پڑھیں، رو رو کر پڑھیں، جو رونے والی آئے تو روئیں، اللہ اکبر۔ تلاوت کرتے ہوئے معنی پر غور کریں۔ سب سے ہم بات یہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت یہ خیال کریں اللہ مجھ سے خطاب فرما رہے ہیں۔ قرآن کا مخاطب خود کو سمجھیں تو عمل کی توفیق ہوگی۔ نمبر 2، قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور نمبر 3، قرآن کریم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب قرآن کریم کو جو سمجھنا ہے تو قرآن کریم سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، عربی محاورات، عربی زبان عربی محاورات کے ساتھ آتی ہو۔ عربی زبان عربی محاورات کے ساتھ نہ آئی تو قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ محاورات کتنے ضروری ہیں؟ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، بلند درجہ صحابی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت اتری، جب قرآن کریم کی آیت اتری حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب سفید اور سیاہ دھاگا الگ الگ نہ ہو جائے اس وقت تک تم صبح کھا پی سکتے ہو۔ عدی بن حاتم نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنے تکیے کے نیچے اونٹ کی 2 رسیاں رکھتا ہوں، ایک سفید اور ایک سیاہ، اس سے میں اندازہ کرتا ہوں کہ رات ختم ہوگی، دن شروع، جب نمایاں نظر آنی شروع ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان وسادتک العریض، عدی پھر تو تمہارا تکیہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس سے مراد تو ہے رات اور دن کی رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی، تو اتنی لمبی سیاہی اور سفیدی تمہارے تکیے کے نیچے آ گئی، تمہارا تکیہ بہت بڑا ہوا۔ مقصد یہ سمجھانا تھا کہ جو تم سمجھے ہو سیاہی، سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا، وہ نہیں ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اس سے مراد وہ نہیں جو زبان بولتے ہیں سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا، اس سے مراد ایک محاورہ ہے، یعنی جب سورج طلوع ہونے سے پہلے کچھ وقت آسمان پہ جو ایک سفیدی آہستہ آہستہ آتی ہے وہ ہے سفیدی آسمان کی، اور اس سے پہلے جو حصہ ہے وہ ہے رات کی سیاہی۔ ابیض اسود سے مراد یہ شفق ابیض اور شفق اسود۔ اب دیکھیں محاورات نہیں ذہن میں آئے تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سمجھنے میں غلطی لگ گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرمائی تو ان کو بات سمجھ آ گئی۔ نمبر 2، قرآنی آیات کا شان نزول اور پس منظر معلوم۔ اگر آیات پس منظر معلوم نہ ہو تو آیت سمجھنا مشکل ہے۔ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، باب فی قولہ تعالی ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ کتاب۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، یہ قسطنطنیہ کی جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور رومی فوج ہے، تو ایک صحابی باہر نکلتے تنہا فوج میں گھس جاتے ہیں، مارتے جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا قرآن کہتا ہے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ ہلاکت میں نہ ڈالو، تو نے خود کو ہلاکت میں ڈال دی ہے۔ ابو ایوب انصاری فرمان لگے نہ، جب یہ آیت اتری تو ہم نے اترتے دیکھی ہے، اس کا شان نزول میں جانتا ہوں۔ اثر یہ جب فتوحات شروع ہو گئیں تو انصار مدینہ نے چاہ کچھ عرصہ گھر کا خیال کریں، ذمہ داری کا خیال کریں، تو اس پر آیت اتری ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی شان نزول بتا رہا ہے کہ جہاد کو چھوڑ کر اموال دنیا میں مشغول ہونا یہ ہلاکت ہے، اور ایک شخص جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے اندر چلا جائے تم اس کو ہلاکت کہہ رہے ہو۔ تو قرآن تب سمجھ آئے گا جب شان نزول معلوم ہو۔ نمبر 3، قرآن کریم تب سمجھ آئے گا جب مراد خداوندی معلوم ہو، اور مراد خداوندی نمائندہ خدا نبی ہی سمجھا سکتا ہے، اس کے بغیر مراد خداوندی کیسے سمجھ آ سکتی ہے۔ اس پر صحیح بخاری باب قول اللہ تعالی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اس کے تحت موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، جو شخص ایمان لایا، ایمان کے ساتھ ظلم نہ ملنے دیا تو ان کو امن اور ہدایت ملے گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اینا لم یظلم، ظلم کو معنی ہے کمی کوتاہی، ہم میں سے کون سے شخص ہے جس کے اندر کمی کوتاہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہمیں امن اور ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اللہ کے نبی فرمان لگے یہاں پہ ظلم سے مراد شرکن ہے، جس طرح حضرت سورہ لقمان کے اندر ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اب آیت کا معنی جو ایمان لائے اور شرک نہ کرے اس کو امن اور ہدایت ملے گی۔ اب دیکھو نبی نے مراد بتائی تو قرآن سمجھ آیا۔ نمبر 3، قرآن پر عمل کرنا، یہ قرآن کریم کا حق ہے، اور عمل تب ہوتا ہے جب آدمی صاحب عمل کی صحبت میں رہے، وگرنہ عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
اس دور میں قرآن کریم پر عمل کرنے کا بہترین نسخہ صاحب نسبت شیخ طریقت سے تعلق قائم کر کے ان کی مجلس میں جانا، صحبت میں بیٹھنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے 3 حق ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کو پڑھنا، نمبر 2 سمجھنا، نمبر 3 عمل کرنا۔ اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے یہ 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 عربی زبان محاورات عرب کے ساتھ آتی ہو۔ نمبر 2 قرآن کریم کی آیات کا شان نزول معلوم ہو۔ نمبر 3 مراد خداوندی معلوم ہو، جو کہ احادیث ہی سے معلوم ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے اور فرمانے سے۔ عقیدہ نمبر 34، فمن وصف اللہ بمعنی من معانی البشر فقد کفر، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے بشر کی صفات میں سے کسی صفت کو ثابت کرے تو یہ شخص کافر ہے۔ فمن ابصر ھذا اعتبر، جو شخص بصیرت کی نگاہ سے دیکھے تو عبرت حاصل کرے گا، یعنی اللہ کے کلام کو بندوں کا کلام نہیں کہے گا۔ ومثل قول الکفار ان زجر، اور کفار والی بات کہنے سے باز آ جائے گا۔ وعلم انہ بصفات لیس کالبشر، اور یقین کر لے گا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بشر کی صفات کی طرح ہرگز نہیں۔ قرآن کریم سورۃ الشورى آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو اللہ کا کلام مخلوق کے کلام کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کو کلام البشر کہنا یہ کفری عقیدہ ہے، اور اس پر جہنم کی وعید قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے۔ عقیدہ نمبر 35، والرؤیۃ حق لأہل الجنۃ بغیر احاطۃ ولا کیفیہ کما نطق بہ کتاب ربنا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ اہل جنت کا اللہ تعالیٰ کو بغیر احاطہ اور بغیر کیفیت کے دیکھنا برحق ہے، جیسا کہ ہمارے رب کی کتاب اس بارے میں فرماتی ہے، اس دن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ وتفسیرہ علی ما ارادہ اللہ وعلمہ وکل ما جاء فی ذلک من الحدیث الصحیح الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو کما قال، اس کا وہی مطلب قابل قبول ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور علم کے مطابق ہوگا، اور اس بارے میں ہر وہ صحیح حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین سے مروی ہو، تو اس کا بھی وہی معنی اور مطلب ہوگا۔ وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ لَا نَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مُتَأَوِّلِينَ بِآرَائِنَا وَلَا مُتَوَهِّمِينَ بِأَهْوَائِنَا فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَى عَالِمِهِ۔ اللہ اکبر۔ ہم رؤیت کا معنی بیان کرنے میں اپنی رائے سے کوئی تعویل نہیں کرتے، اور اپنی خواہشات کی بنا پر کسی اٹکل پچو سے کام بھی نہیں لیتے، اس لیے کہ دین کے معاملے میں وہی شخص محفوظ رہتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کر دے، اور جو مسئلہ اس پر مشتبہ ہو جائے تو اس کے لیے کسی عالم کی طرف رجوع کرے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم سورۃ الانعام آیت نمبر 103، لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ بھی اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی۔ یہاں بات سمجھائی گئی ہے کہ قیامت کے دن یا جنت میں اہل جنت کو اللہ کا دیدار ہوگا، بغیر کیفیت کے، بغیر کسی تشبیہ کے، اور بغیر احاطہ کے، یعنی کہ اللہ کی ذات کا مکمل احاطہ کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی انسان کو دیکھیں، اوپر نیچے دائیں بائیں مکمل دیکھ سکتے ہیں، کسی اور چیز کو دیکھ لیں دائیں بائیں مکمل دیکھ سکتے ہیں، اللہ کا دیکھنا ایسا نہیں ہوگا کہ مکمل احاطہ ہو جائے۔ یہ خلاصہ ہے۔ اس پہ دلائل چند ایک ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن مجید سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 اور 23، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کتنے چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ علامہ فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسین الرازی رحمہ اللہ، وفات 606 ہجری، اسی آیت کے تحت تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، اعلم ان جمہور اہل سنت یتمسکون بہذه الآیہ فی اثبات ان المؤمنین یرون اللہ تعالی یوم القیامہ، جمہور اہل سنت کا یہ آیت استدلال ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن یہ لوگ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن ہوگا۔ دلیل نمبر 2 سورہ یونس آیت نمبر 26، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، محسنین کے لیے، اچھے کام کرنے والوں کے لیے، مخلصین کے لیے 2 انعام ہیں،
نمبر 1 حسنہ، نمبر 2 زیادہ مزید۔ یہ حسنہ اور زیادہ کیا ہے؟ یہ حدیث پاک تفسیر الدر المنصور کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے منادی بھیجیں گے جو آواز دے گا، ان اللہ یبعث یوم القیامت منادی ینادی یا اہل الجنہ یا اہل جنہ، اور آواز کیسی؟ بصوت یسمعہ اولہ آخر، جنت کا پہلا آخری ہر بندہ اس کو سنے گا۔ ان اللہ وعدکم الحسنہ وزیادہ، اللہ نے تمہارے ساتھ حسنہ اور زیادت کا وعدہ کیا، فالحسنہ الجنہ وزیادہ النظر الی وجہ الرحمن، الحسنہ سے مراد جنت اور مزید نعمت سے مراد اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی جنت عطا فرمائے اور اپنا دیدار قیامت کے دن عطا فرما دے۔ آیت نمبر 3 المطففین، آیت نمبر 23 علی الارائک ینظرون، علی الارائک ینظرون۔ اس آیت کے تحت حافظ ابو الفدا اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی شافعی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری، سورۃ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں علی الارائک ینظرون ای الی اللہ عز وجل، ای الی اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ دلیل نمبر 4 صحیح بخاری باب فضل صلاۃ الفجر، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نظر الی القمر لیلۃ البدر، ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے تھے، آپ نے 14ویں کی رات کے چاند کو دیکھا، پھر فرمایا اما انکم سترون ربکم کما ترون ھذا لا تضامون فی رؤیتہ، جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اور تمہیں کوئی شبہ نہیں ہے، اسی طرح تم قیامت کے دن اللہ کو دیکھو گے۔ تم اس چاند کو دیکھتے ہو لا تضامون، تمہیں کوئی دشواری کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی، تم اللہ کا دیدار بھی قیامت کے دن کرو گے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب اثبات رؤیت المؤمنین فی الآخرہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ قال یقول اللہ تبارک و تعالی تريدون شیئا ازیدکم، اہل جنت میں چلے جائیں گے، اللہ فرمائے گا میں تمہیں کوئی اور نعمت بھی دوں، وہ کہیں گے الم تبیض وجوہنا، آپ نے ہمارے چہروں کو سفید کر دیا، الم تدخل الجنہ، آپ نے جنت میں داخل کر دیا، وتنجنا من النار، آپ نے جہنم سے بچا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ آپ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا، جنت میں داخل نہیں کیا، جہنم سے بچایا نہیں، اور کیا انعام ہے؟ قال فیکشف الحجاب، اللہ تعالیٰ حجاب کو اٹھا دیں گے، فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، تو ان کو جو بھی نعمتیں ملی ہیں سب سے محبوب نعمت اب ملے گی، وہ اللہ کے ذات کا دیدار ہوگا۔ یہاں ایک سوال اور جواب ذہن نشین فرما لیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اور آپ نے آیات اور احادیث اس بات پر کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن ہوگا، تو بظاہر آیات سے اور آیت کا احادیث سے تعارض ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن دیدار کا عقیدہ رکھنا یہ ٹھیک نہیں۔ جواب ذہن نشین فرمائیں، تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے جواب دیا ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا وہ کس طرح ہے، ایک ہے اللہ کو دیکھنا احاطہ، ایک ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بغیر احاطے کے، رؤیت مال احاطہ، رؤیت لا مال احاطہ۔ جو رؤیت مال احاطہ ہے کہ یوں دیکھا جائے کسی چیز کو کہ ہر جانب سے پوری حقیقت نظر آ جائے، اس کو ادراک کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے ادراک کی نفی کی ہے، یہ رؤیت مال احاطہ کی نفی کی ہے، اس سے رؤیت لا مال احاطہ کی نفی نہیں ہوتی۔ خلاصہ یعنی جو نفی ہے اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا، ایسا دیکھنا کہ ہر چیز کو دیکھ لے ایسا نہیں ہو سکتا، اور بغیر کسی احاطے کے دیکھنا یہ حدیث سے ثابت ہے، تو نفی اور کی ہے اور اس بات اور چیز کا ہے، بڑی آسان سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھیں کہ مومنین کو میدان معاشر میں یا جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ امام المرسلین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیدار اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی کرا دیا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ دلائل میں ایسا فرمائیں، الخصائص الکبریٰ للسیوطی میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رأیت ربی عز وجل، میں نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے،
مسند بزار حدیث نمبر 7389، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وفتح لی باب من ابواب السماء ورأیت النور العظم، میرے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے، آسمان کے دروازے کھول دیے اور میں نے نور اعظم کو دیکھا۔ اسی طرح مسند بزار حدیث نمبر 7165، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ تبارک و تعالی، کہ انس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ اسی طرح الجامع لاحکام القرآن للقرطبی میں لا تدرک الابصار کے تحت ہے کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا حل رأى محمد ربہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں دیکھا ہے۔ تفسیر عبدالرزاق الصنعانی کے اندر ہے کہ عبداللہ بن مبارک بن فضالہ فرماتے ہیں کان الحسن یحلف باللہ ثلاثہ، حسن بصری نے 3 قسمیں اٹھائیں، کیا؟ لقد رأى محمد ربہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ الجامع لاحکام القرآن میں علامہ قرطبی فرماتے ہیں وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشيخ ابو الحسن الاشعری وجماعۃ من اصحابی ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى اللہ ببصرہ وعین رأسی وقالوا انس وابن عباس وعکرمہ والربیع والحسن، بہت اکابر کا نام لے کر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے قائل ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا ہے۔ عقیدہ نمبر 36، ولا تثبت قدم الاسلام الا علی ظہر التسلیم والاستسلام۔ اللہ اکبر۔ اسلام پر ثابت قدمی اسی صورت میں ممکن ہے کہ خود کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے جائے، یعنی آیات اور احادیث کا وہی معنی سمجھیں جو اللہ کے نبی نے سمجھایا، جو نہیں سمجھ آتا اللہ کے رسول کے حوالے کر دیں۔ فمن رام علم ما حضر عنہ علمہ ولم یقع بالتسلیم فہمہ حجبہ مرامہ عن خالص التوحید وصاف المعرفہ وصحیح الایمان۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں کے جاننے کا ارادہ کرے جن سے روکا گیا ہے اور اپنی فہم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد نہ کرے تو ایسا شخص کا یہ باطل مقصد اسے خالص توحید، صاف ستھری معرفت اور صحیح ایمان رکھنے سے روک دے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فیتذبذب بین الکفر والایمان، یہ ایمان اور کفر کے درمیان متذبذب ہو جائے گا۔ والتکذیب والتصدیق، تصدیق اور تکذیب کے درمیان۔ والاقرار والانکار، اقرار انکار کے درمیان پھنس جائے گا، حیران ہو جائے گا، متذبذب ہو جائے گا، میں قبول کروں یا نہ کروں، انکار کروں یا تصدیق کروں۔ موسوسن، وسوسے کا شکار ہوگا۔ تائہن، حیران و پریشان ہوگا۔ زائعن، گمراہ ہوگا۔ شاکن، یہ ایسا شک کرنے والا ایسے شک کے اندر مبتلا ہوگا۔ لا مؤمنا مصدقہ ولا جاہدا مکذبہ، نہ تصدیق کرنے والا مومن ہوگا نہ یہ انکار کرنے والا کافر ہوگا، کچھ بھی نہیں بیچارہ کر سکے گا۔ اس لیے جن آیات کی تفسیر اللہ کے نبی نہ فرمائیں اور ہمیں سمجھنا ہمارے اختیار میں نہ ہو، اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے رسول کے حوالے کر دیں۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر جگہ پر اپنی عقل کو نہیں دوڑانا چاہیے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ بندہ مومن تب ہوتا ہے جب باہمی نزاعات اور جھگڑوں میں اللہ کے رسول کو حرف آخر بنا لے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایمان بچتا ہے، وگرنہ ایمان نہیں بچتا۔ عقیدہ نمبر 37، ولا یصح الایمان بالرؤیۃ لأہل دار السلام۔ اللہ اکبر۔ اہل جنت کے لیے دیدار بالی تعالیٰ کی عقیدہ پر اس شخص کا ایمان درست نہیں، لمن اعتبرها منہم بوہم او تأولها بفہم، جو جنتیوں کے لیے ایسے دیدار کا قائل ہو جس کی بنیاد وہم پر ہے، یا ایسے دیدار کا قائل ہو جس کا معنی اس نے اپنے فہم سے کیا ہے۔ ہم نے بات سمجھائی ہے، اللہ کا دیدار ہوگا لیکن اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، تشبیہ ہم کسی سے دیتے نہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ جو شخص اپنی فکر فاسد سے، جو شخص اپنے گمان سے کوئی چیز طے کرتا ہے، ہم اس کے پابند نہیں، اور یہ درست بھی نہیں۔ اذ کان تعویل الرؤیا، اللہ اکبر،
یہ عبارت سمجھنے والی ہے۔ اس کان تعویل الرؤیا، اس لیے کہ دیدار باری کے متعلق، و تعویل کل معنی یضاف الی الربوبیہ، اور ہر اس صفت کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو، اصل عقیدہ یہ ہے بترک تعویل، کہ تعویل کو چھوڑ دیا جائے، کسی معنی کو متعین نہ کیا جائے، ولزوم تسلیم، اور اپنے من و عن تسلیم کر لیا جائے، سر تسلیم خم کر لیا جائے۔ وعلیہ دین المرسلین وشرائع النبیین والمسلمین، یہی انبیاء کا دین ہے، یہی نبی اور مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ ومن لم یتوقع النفی والتشبیہ، اور جو شخص نفی اور تشبیہ سے نہیں بچتا، یعنی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کا کلام مخلوق کے کلام کی طرح نہیں، اس سے نہیں بچتا، یعنی مخلوق کی طرح مانتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی دیدار کو کسی سے تشبیہ دیتا ہے، جو یہ کام کرے، اللہ اکبر، ضل، گمراہ ہوگا۔ بلم یثبت تنزیہ، اور تنزیہ کا عقیدہ نہیں پا سکے گا۔ تنزیہ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ مشابہت مخلوقات سے پاک ہے۔ فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانیہ منعوت بنعوت الفردانیہ لیس فی معناہ احد من البریہ، اس لیے کہ ہمارا رب وہ وحدانیت کی صفات کے ساتھ متصف ہے، اللہ فردانیت کی صفات متصف ہے، اور مخلوق کی صفات سے بالکل پاک ہے، کوئی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشابہت نہیں ہے۔ ایک اشکال ذہن میں آنا چاہیے، وہ سوال کیا ہے؟ صحیح بخاری بافضل صلاۃ الفجر کے اندر ہے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نظر الی القمر لیلۃ البدر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، آپ نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، اما انکم سترون ربکم کما ترون ھذا لا تضامون فی رؤیتہ، یہ بات یاد رکھو، تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے آج اس چاند کو دیکھ رہے ہو، لا تضامون فی رؤیتہ، تمہیں اس کے دیکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے دیدار کو چاند کے دیکھنے سے تشبیہ دے رہے ہیں، آپ تو کیسے تشبیہ نہیں دینی چاہیے؟ جواب ذہن نشین فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں تشبیہ دے رہے کہ اللہ کو دیکھنا ایسا ہے جیسے چاند کو دیکھنا ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو، تمہیں یقین ہے کہ چاند ہے اور دشواری نہیں ہے نا، جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ ہی کا دیدار ہوگا، تمہیں کوئی دشواری نہیں آئے گی۔ یہ نہیں کہ جس طرح چاند ہم دیکھ رہے ہیں تو اللہ اسی طرح دیکھیں گے، مقصد یہ جس طرح چاند کو دیکھنے میں دشواری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار میں کوئی دشواری اور دقت پیش نہیں آئے گی، ورنہ رؤیت باری کو رؤیت قمر کے ساتھ تشبیہ ہرگز نہیں دی جا رہی۔ عقیدہ نمبر 38، وتعالی عن الحدود والغایات والارکان والاعضاء والادوات لا تحویہ الجہات الست کسائر المبتدعات، اللہ تعالیٰ کناروں سے، الحدود انتہاؤں سے، الغایات اجزاء سے، والارکان جسمانی اعضاء سے، والاعضاء آلات و اسباب سے، والادوات پاک ہے۔ جہات ستہ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، نہیں گھیر سکتی جس طرح باقی مخلوقات کو گھیر سکتی ہے۔ دیکھو، جسم کی انتہا کا نام ہوتا ہے سطح، سطح کی انتہا کا نام ہوتا ہے خط، خط کے انتہا کا نام ہوتا ہے نقطہ، اور یہ ان کے جن کا جسم ہے۔ اللہ تو کہ جسم سے پاک ہے، سطح سے بھی پاک ہے، خط سے بھی پاک ہے، نقطے سے بھی پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم اور اعضائے جسم سے پاک ہیں، لہذا جسم کے تقاضوں سے بھی پاک ہیں۔